پرویز الہی کی گرفتاری کس کے لیے پیغام ہے اور آخر کار پرویز الہی صاحب کی معافی کیوں قبول نہیں ہو رہی، یعنی کہ ان کو معافی کیوں نہیں مل رہی؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی کابینہ کے متوقع نام کون کون وزراء میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے، یہ بھی 9 مئی کے واقعات میں بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں بھی عدالت کی طرف سے یہ تفتیشی افسر کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ پرویز الہی کی گرفتاری کس کے لیے پیغام ہے اور آخر کار پرویز الہی صاحب کی معافی کیوں قبول نہیں ہو رہی، یعنی کہ ان کو معافی کیوں نہیں مل رہی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کاکڑ کابینہ یعنی کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی کابینہ کے متوقع نام کون کون وزراء میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ نام سن کے کپتان کی جو گھبراہٹ ہے نا، جو کہتا تھا گھبرانا نہیں، اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے والا ہے۔ تو جناب ویلو کا کرتے ہیں آغاز، اور سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کی۔ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں، جو کہ ان دنوں جیل میں اپنی نااہلی کی سزا کاٹ رہے ہیں، نااہلی ہے نا وہ، جو ان کو 3 سال کی سزا ہو چکی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چور بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں ان میں بھی ان کی وہ جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج مزید 3 مقدمات میں ان کی جو ضمانت تھی وہ خارج ہو چکی ہے، اور عمران خان کی یہ ضمانت خارج ہونے کا ایک اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے، یہ بھی 9 مئی کے واقعات میں بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں بھی عدالت کی طرف سے یہ تفتیشی افسر کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کریں۔ اب جو لوگ کہتے تھے نا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے، ان کا سیاست سے یا مطلب دیگر معاملات سے کوئی لین دین نہیں، تو جناب وہ جو ڈائری ہے اس نے بہت کچھ بتا دیا ہے، اور بہت ساری جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اور ویسے بھی بشرا بی بی اس پلاننگ کا حصہ تھیں، اور اب یہ شامل تفتیش بھی ہوں گی، اور امکانی طور پہ ممکن ہے کہ پھر معاملات جب آگے بڑھے تو ان کی گرفتاری تک بھی نوبت جا سکتی ہے۔ ویسے میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے، بشرا بی بی یا کسی خاتون کی گرفتاری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن خیر جو کیا ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا جناب۔ تو جی اب آگے بڑھتے ہیں، اپنے ویلو کی جو مین سٹوریز ہیں ان کی طرف آتے ہیں، اور مین سٹوری ہے چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مطلب کافی ایجڈ ہیں، اور وہ ان کو گرفتار کیا گیا، ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، پھر اس کے بعد گرفتار ہے وہ کئی مقدمہ، میں بھول ہی چکا ہوں کہ کتنے مقدمات ان کے خلاف درج کر دیے گئے اور کتنی بار ان کو گرفتار کیا گیا، کتنی بار رہا کیا گیا۔ آخری بار جب ان کو رہائی کا پروانہ ملا تھا تو اس کے بعد ان کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور ان کو بھیج دیا گیا اڈیالہ جیل۔ پہلے وہ لاہور میں تھے کیمپ جیل میں، تو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ اب ان کی 1 ماہ کی جو وہ میعاد تھی نا اس کی نظر بندی کی، وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد انہیں وہاں سے بھی رہائی ملی، اور جیسے ہی رہائی ملی اس کے بعد انہیں نیب نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ نیب نے ان کے خلاف جو نجائز اثاثہ جات کا کیس ہے، جس میں کچھ جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں بھی ریکارڈ کی جا چکی ہیں، تو اس میں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آج ان کو جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک نہیں، لیکن اس کے بعد کسی وقت بھی جب شاید آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں تب تک ان کو متعلقہ جو عدالت ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا جو ہے وہ کی جائے گی۔ عدالت اس پہ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے اس پہ میں کوئی پریڈکشن تو نہیں کر سکتا، لیکن جو قانون ہے نیب کا اس کے مطابق نیب کم از کم 1 ماہ کے لیے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ گرفتار یعنی کہ اس کو تفتیش کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن ظاہر عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ایک قانونی معاملہ، اور لیکن معاملات اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے تو اخلاقی طور پہ بنتا تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا، وہ بیٹا جو ہے اگر وہ ملک میں موجود نہیں ہے تو ان کو واپس آنا چاہیے، اور یہاں پہ آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے باپ کا ساتھ دینا چاہیے، چونکہ صرف ان کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ حالانکہ جب وہ لاہور میں یہاں جیل میں موجود تھے تو ان سے 2 سے 3 ملاقاتیں جو ہیں چودھری شجاعت حسین نے کی تھیں، اور چودھری وجاہت حسین بھی ایک ملاقات میں موجود تھے، دیگر لوگ بھی، تو ان کو اس بات پہ قائل کر رہے تھے کہ یار چھڑ دے جے چھڑ دے ساریاں گلاں تے آجا گھر واپس۔ مطلب وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ ضد چھوڑیں پرویز الہی صاحب، اور آپ گھر میں یعنی کہ کاف لیگ میں واپس آئیں اور ان معاملات سے الگ ہوں، پی ٹی آئی کی جان چھوڑیں، چونکہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو پاکستان میں کیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی تو کوئی کسی قسم کی معافی مل ہی نہیں سکتی کہ آپ پاکستان میں سازش کریں بغاوت کی، اور آپ سمجھیں کہ یہ سازش کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے
ہماری ریاست نے اگر 9 مئی کو برداشت کر لیا، کہتے ہیں نا پی گئے، اگر پی گئے تو پھر یہ رستہ کھل جائے گا، پھر تو تیاری کر لیں کہ سارے کے سارے پھر اسی طرف جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی کو جو ہے وہ چھوٹ ملے گی. تو چھوٹ ان کو مل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس کے بہت سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے وہ ہر بار اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں. تو مونس الہی صاحب جو کہ خود اس وقت اسپین میں جو ہے وہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابا جی کتنے نہیں جانا. تو وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ گرفتار بار بار کر لیے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آخرکار معافی کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ گلی سے گزر رہے ہوں اور کوئی بچہ کوئی شرارت کر جائے نا، کوئی بھی بچہ کسی قسم کی، آپ کو غصہ بھی آئے گا تو پھر بھی آپ درگزر کر جاتے ہیں کہ چل یار فلاں دا بچہ منڈا ہے تے فلاں دا چل چھڈ پرے دا ماں پیو جانے تے اے جانے. لیکن اگر آپ کا اپنا بچہ کوئی غلط حرکت کرے تو آپ اس کو پنش ضرور کریں گے. وہ کہتے ہیں نا پھینٹی وینٹی لاؤ گے. تو جناب یہ جن کا سپاہی تھا اگر ان کے خلاف چلے گا تو پھر سوچے معافی کیسے ملے گی؟ سپاہی کو معافی تو نہیں ملتی نا. اب 9 مئی میں جن جن لوگوں نے اس سازش کے کسی بھی طرح سے تانے بانے ان کے ساتھ جڑ رہے تھے، ان میں سے کسی کو معافی نہیں ملی. ان میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سزا جو ہے بھگتنی پڑ رہی ہے. اگر کوئی 3 اسٹار جنرل اپنی وردی کی حفاظت نہ کرنے پہ وہ کہتے ہیں نا قبل از وقت ریٹائرمنٹ اس کو لینی پڑ جائے، تو یہ آپ سوچیں گے ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ کتنے سال کی اس کی محنت ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے. تو جب ان کے لیے معافی نہیں ہے، وہ 150 اہلکار جو ہیں جیل کے ان کے لیے معافی نہیں ہے، تو پھر پرویز الہی صاحب آپ تو سپاہی تھے، تو پھر آپ کو بھی یہ بغاوت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. یا پھر آپ بن گئے تھے تو پھر باقی کی طرح آپ بھی اس پہ توبہ طائب کریں اور اپنی جان چھڑائیں، پھر شاید معافی مل جائے. چونکہ اعلانیہ طور پہ ہے تو شاید معافی مل جائے. اس وجہ سے معافی نہیں مل رہی کہ آپ ان کے سپاہی. اور جناب آخر میں ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کاکڑ صاحب، یعنی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں. ان کی کابینہ کے متوقع جو نام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام سننے کے بعد عمران خان صاحب کو مزید گھبراہٹ ہو جائے گی. ویسے تو جیل میں ان کے خود لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. خیر اتنا برا بھی سلوک یار وہاں پہ نہیں ان کے ساتھ ہو رہا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اور جو آپ ان کو وہ ایک بڑا برگزیدہ قسم کا بنا رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ جی خان صاحب کی جو وہاں پہ دن رات جو ہیں وہ عبادات میں گزر رہے ہیں، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے. ورنہ آپ چیک کر لیں، ویسے میں نے چیک کیا ہے، تو انشاءاللہ میں کسی ویلاگ میں وہ آپ کے ساتھ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کروں گا. آپ بھی اگر کوشش کریں تو پتہ چل سکتا ہے خان صاحب کے وہاں پہ روٹین اور معمولات زندگی جو ہے وہ کیا ہے. ورنہ آپ نے تو ماشاءاللہ ان کو عشاء سے لے کے تہجد تک اور تہجد سے اشراق تک بس مسلے پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور بھائی مسلح وسلح نہیں ہے وہاں پہ. اچھا جی، بات کرتے ہیں کاکڑ صاحب کی کابینہ کی. جناب کاکڑ صاحب کی کابینہ کے لیے جو نام اس وقت مارکیٹ میں زیادہ فیورٹ کے طور پہ لیے جا رہے ہیں، ان میں ایک نام ہے جناب احسن بھون صاحب کا. احسن بھون صاحب جو ہیں وہ سابق جج بھی رہے ہیں، اسی طرح پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، ایک بڑے وکیل ہیں، بڑے جاندار قسم کے وکیل ہیں، اور عمران خان کے انتہائی ناقد جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، اور بڑی مضبوط آواز ہے وکلا کی، جس میں احسن بھون صاحب کا نام اس میں شامل ہے. اسی طرح اس میں جو ہے دیگر جو نام ہیں ان میں جناب محسن بیگ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. محسن بیگ صاحب اب وہ شخصیت ہیں کہ جن کو عمران خان کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے جب ان کی آنکھ سے نیچے سے خون رس رہا تھا نا تشدد کی وجہ سے، ان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، تو وہ تب بھی عمران خان کو للکار رہے تھے. مطلب دلیر آدمی ہیں تو وہ ہیں. لیکن یہ جو محسن بیگ صاحب ہے نا، یہ ایک وقت میں خان صاحب کے بڑے وہ کہتے ہیں نا اپنا یار خاص، تو بڑے قریبی دوستوں میں شمار ہے. لیکن انہوں نے خان صاحب کی خصلت کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان بھی کی ہیں اپنے انٹرویوز میں، اسی طرح وجیہ الدین صاحب نے بھی کی ہیں. تو ان کا نام بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے اور اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو چل رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو مذاکرات چل رہے تھے. تو یہ جو کابینہ آنے جا رہی ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے کہ یہ بھی اس کابینہ میں جو ہے وہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو نئی کابینہ آنے جا رہی ہے اس میں 4 صوبوں کی جو ہے وہ نمائندگی رکھی جائے گی، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ کابینہ بننے جا رہی ہے. لیکن ان سٹیک ہولڈرز میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایجنڈا لے کے چل رہے ہوں، جو پاکستان کو میں بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہے ہوں. تو لہٰذا ان کے لیے جو ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ ان کی اسی وجہ سے خان صاحب جو ہے ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ اب کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، کاکڑ صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں،
تو ویسے تو وہ نون لیگ سے ان کا ایک رشتہ ضرور قائم ہے، لیکن پرچی کہیں اور سے آئی ہے۔ تو جہاں سے پرچی آئی تھی، میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اس وقت راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب میں جو کہتے ہیں نا ایک ڈیڈ لاک ہے، تو میں نے کہا تھا یہ کم از کم صدی نہیں تو کم از کم اس سال کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایک مذاق ہو سکتا ہے کہ یار قادر آپ کے ساتھ وہ ڈیڈ لاک، پرچی آنی ہے، کسی ایک کی جیب میں ڈالیں گے، آپ نکال دیں گے، تو پرچی آئی اور اس کے بعد یہ فائنل ہو گیا۔ لیکن خان صاحب کے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔